السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام علماء کرام مفتیان اعظم کی خدمت میں درخواست ہے حضور عشر کے متعلق ارشاد فرمائیں، جیسا کہ عشر کا گندم پر کتنا حصہ ہے اور کپاس پر کتنا حصہ ہے، اور عشر جو ہے یہ اگر فصل پانی سے بجلی والے ٹیول سے خرچہ کر کے تیار ہوئی ہے تو پھر کتنا ہے، اگر نہری پانی لگتا ہے تو پھر کتنا ہے، اگر بارشوں سے تیار ہوتی ہے پانی لگتا ہی نہیں ہے زمیندار کا خرچہ ہی نہیں ہوتا تو پھر کتنا ہے، اور آج کل جو اکثر رواج ہے کہ وہ سولر پمپ لگے ہوتے ہیں، سولروں پہ ٹیول چل رہا ہوتا ہے، اس کا ایک دم خرچہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سولر کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ٹیول فری ہو جاتا ہے، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، پانی سمجھ لیں کہ فری لگتا ہے، ایک بار تو اس کا خرچہ ہوتا ہے۔ آیا اس کا خرچہ نکالنے کے بعد عشر لگے گا یا کہ عشر میں کوئی اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا اتنا ہی عشر لگے گا؟ ذرا وضاحتاً جواب ارشاد فرمائیے گا۔ 3-4 سوال مکس ہو گئے ہیں تو آپ ذرا نظر عنایت فرماتے ہوئے الگ الگ کی وضاحت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشر کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ عشر ایسی زمین جو کہ ٹیول کے پانی سے یا پھر سولر، جس طرح کہ آج کل سولر کے ذریعے ٹیوبل چلتے ہیں، ان کے پانی سے اگر کوئی فصل تیار کی جاتی ہے تو اس پر عشر جو ہے وہ نصف ہوگا۔ اگر بارش کا پانی ہے، نہری پانی ہے، اس سے سیراب کی جانے والی فصل کے اوپر عشر مکمل یعنی عشر دینا ہوگا۔ اگر کپاس ہے یا گندم ہے، کوئی بھی فصل ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر وہ ٹیوبل کے پانی سے، سولر کے پانی سے، یا جس طرح کہ لوگ بیل گاڑی کے ذریعے پانی جو ہے وہ بھی فصلوں کو دیتے ہیں، اس کے ذریعے پانی اگر فصل کو دیا جا رہا ہے تو اس پہ نصف عشر ہے۔ بارش کا پانی اور نہر کا پانی، اس سے کچھ زمین سیراب کی جا رہی ہے تو اس سے اگنے والی فصل جو ہے اس پر عشر یعنی کامل عشر دینا ہوگا۔ کامل عشر کا مطلب یہ ہے کہ مکمل عشر دینا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔